السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ سورہ کافرون کو درست کریں گے۔ اس میں جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں دراصل غلطیاں ہوتی ہے، تو ان غلطیوں کو ہم آج صحیح کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ اس سورہ سے پہلے میں نے سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص، یہ ساری سورتوں کو میں نے ڈال رکھی ہے، یعنی کہ اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہے وہ میں نے صاف اور واضح طور پر تفصیلی طور پر میں نے ویڈیو بنا کر ڈالی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کر آپ دیکھیں اور اپنی غلطیوں کو درست کریں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ کافرون کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہاں پر سورہ کافرون لکھا ہوا ہے اور یہ ہے آیاتہا 6، رکوعہا 1۔ تو جب بھی آپ کسی سورہ کو پڑھیں نا تو اس کا جو نام ہے نا وہ اس پر ضرور غور کریں۔ اس کا نام ہے سورہ کافرون، 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ دیکھیے 6 آیتیں اور رکوع 1 ہے۔ تو آج اس کو ہم کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی آیت، قل یا ایہا الکافرون۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی غلطی، یہ جو لفظ ہے نا یہ کیا ہے؟ قل، 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 قل۔ بعض اوقات لوگ کل 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 پڑھتے ہیں، تو یہ جو قاف ہے نا اس کو بالکل حلق سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قل یا، قل، 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 قل۔ اس قل کے مطلب ہے کہو، کیا ہے؟ کہو۔ اگر اس کاف کے کو ہٹا کر آپ دوسرا کاف سے کہیں گے نا، یہ جو کاف ہے نا یہ ڈنڈے والی کاف کہلاتی ہے، اگر اس سے آپ کہیں گے کل تو ہو جائے گا مطلب کھاؤ، کیا ہو جائے گا؟ کھاؤ۔ اور اس قل کا مطلب ہے کہو، تو قل بولنا ہے، قل۔ اور بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں قل، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، ایسا پڑھتے ہیں جو کہ مجہول ہے۔ مجہول نہیں پڑھنا، یہاں پر قل نہیں بولیں گے بلکہ قل، 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 اس طریقے سے۔ آگے یہاں پر مد ہے تو 3 سے 4 الف کھینچنا ہے۔ قل یا، قل یا ایھا الکافرون۔ دیکھیے مد جہاں بھی آ جائے نا تو مد کی تعریف کیا ہے، دیکھیں غور و دھیان سے سنیں۔ مد کہتے ہیں ایک الف سے زائد کھینچنے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ ایک الف سے زائد کھینچنے کو مد کہا جاتا ہے۔ تو مد کی جو مقدار ہے نا وہ 3 الف سے 5 الف کے بیچ کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم 3 سے 5 الف کھینچیں گے، یعنی کہ ایک الف سے آپ کو زائد کھینچنا ہے۔ قل یا، اتنا کھینچنا ہے۔ اس کے بعد حمزہ کو یا سے ملا رہے نا، تو جب بھی کسی بھی حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو آپ کی آواز جماؤ کے ساتھ رکنی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ بہت لائٹ پڑھتے ہیں، جیسے کہ قل یا ایھل، ایھل ایسا پڑھیں گے، تو ایھل نہیں پڑھنا بلکہ ای، ای۔ یا میں جب بھی آپ کی آواز رکے گی جماؤ کے ساتھ رکنی چاہیے۔ ایھل، 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 ہا کو لام سے ملا رہے۔ قل یا ایھل، ایھل۔ دیکھیے سختی کے اعتبار سے بھی نا بعض حروف ایسے ہیں جس کے اوپر شد آنے سے زیادہ سختی ہوتی ہے، بعض حروف ایسے ہیں جس کے اوپر شد آنے سے تھوڑی کم سختی ہوتی ہے۔ اس میں سے یا ایسا حرف ہے جس کے اوپر شد آ جائے تو اس میں زیادہ سختی ہوگی، جیسے کہ قل یا ایھا الکافرون۔ ایھل، کا میں ہم کھینچ رہے، پھر کھڑا زبر ہے کا،
فیرون فیرون، فاضر فی، را پیش، رو، یہاں پر دیکھیے را کو موٹا رکھ کے کھینچیں گے، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر کھینچنا ہے، مقدار ہے ایک الف اور نون زبر نا۔ تو جب اس آیت کو آپ ادا کریں گے، قاف کا خیال رکھنا ہے، یا کو لمبا کرنا ہے، یعنی کہ ایک الف سے زائد لمبا کرنا ہے کیونکہ مد ہے اس کے اوپر، اور اس یا میں سختی لازمی کرنی ہے، پھر کاف کو بھی کھینچنا ہے اور رو کو بھی کھینچنا ہے اور نون کے اوپر وقف کرنا ہے، را کو موٹا ادا کریں گے کیونکہ پیش ہے اس کے اوپر۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، نون کے اوپر جب ہم رکیں گے تو وہاں پر ہم سکون لگا دیں گے۔ آگے آیت نمبر 2 کو دیکھیں، یہاں پر دیکھیں لام الف مد زبر لا ہے، مد آ گیا، اب دھیان میں لے آنا ہے، جہاں بھی مد ہوگا وہاں 3 سے 4 الف کھینچیں گے، اور اس رول کو آپ نے نماز میں بھی فالو کرنا ہے، ایسا نہیں کہ نماز میں پڑھیں گے تو مد نہیں کرنا، وہاں بھی مد کریں گے، وہاں مد کو کیوں چھوڑیں گے؟ قاعدہ جو ہے ہر جگہ فالو کرنا ہے، چاہے آپ تلاوت کریں، چاہے آپ قرآن پڑھیں، چاہے آپ کسی مجلس میں پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ لا اعبد، یہاں پر دیکھیے عین کی ادائیگی لوگ نہیں کرتے، بعض اوقات لوگ آبدو پڑھتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون، دیکھیے یہ بہت ہی بڑی مسٹیک ہے، یہ بہت ہی بھاری جو غلطی کہتے ہیں نا وہ ہے، کسی بھی حرف کو حذف کر دینا، ختم کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی مانی جاتی ہے قرآن پاک میں۔ تو کسی بھی حرف کو، چاہے دیکھیے یہ غلطی آپ جان بوجھ کر نہیں کر رہے، یہ غلطی آپ سے انجانے میں ہو رہی ہے، تو اب اس کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے بتایا گیا نا کہ قرآن کو سیکھے، نماز کو سیکھے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں قرآن میں کیا سیکھنا، نماز کو کیا سیکھنا، نماز تو ہمیں بچپن سے آتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، نماز میں بھی ہم نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہی نہیں ہیں، اور نماز کے جو شرائط ہے کہ اعضاء کا ڈھکنا فرض ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں۔ ہم جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نماز، اور جس طریقے سے پڑھتے آ رہے ہیں بس اسی کو فالو کر رہے ہیں، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نماز ہم پتہ نہیں صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، یہ دراصل سیکھنے والی چیز ہے، ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر نہ جانے دنیا کی کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم کتنے غفلت میں زندگی گزار رہے۔ دیکھیے ہم یہاں پر کیا غلطی کرتے، غور و دھیان سے سنیں گے، اور آپ جو یاد کر رہے ہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں نماز میں، اس سے آپ ملا لیں کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، اگر نہیں پڑھ رہے تو آپ آج کی ویڈیو کو دیکھ کر درست کر لیں گے۔ یہاں پر لام کو کھینچا، اور یہاں پر دیکھیے بعض لوگ سمپل جب پڑھیں گے نا تو کیا پڑھیں گے؟ آبدو ما تعبدون، ایسا ہی پڑھیں گے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے آبدو اگر آپ پڑھیں گے نا تو عین آپ کا ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے نا، آبدو، لیکن یہاں پر عین بھی ہے نا، لیکن آپ یہ انجانے میں غلطی کرتے ہیں کہ عین کو نہیں پڑھتے، عین کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ اعبدو، 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 لا اعبدو، لا اعبدو، لا اعبدو، سمجھ آ رہی کیسے کلیئر صاف واضح طور پر ہوئی نا عین؟ اسی طریقے سے آپ نے بھی کرنا ہے، اگر نہیں ہوتا اس کی خوب مشق کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، یا اللہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں سیکھنے کی، یا اللہ تو مجھے سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نا بہت اچھے ہیں، اپنی ہر بندوں کی آواز وہ سنتے ہیں، التجا وہ سنتے ہیں، اگر آپ دعا کریں گی نا اور محنت بھی کریں گے ساتھ ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ تو اعبدو پڑھیں گے، اعبدو، آگے ما تعبدون، اسی طریقے سے ماں میں الف مدہ اور یہاں پر عین کی ادائیگی جیسے ہم نے یہاں پر کیا، تعبدون۔ اگر آپ
यहाँ पर देखिए कुछ लोग पढ़ते ताबुदून, तो आइन अदा नहीं हुआ। और देखिए किसी भी हर्फ को हटाना, बाज़ औक़ात माना चेंज हो जाता है, बाज़ औक़ात माना कुफ्रिया बन जाता है, तो कुफ्र करने से बचे, ठीक है। जब पता चल गया कि आपकी यहाँ पर गलती होती है तो आपका जो पहला काम है वो ये है कि आप उसे दुरुस्त करें। तो इस आयत में दो चीज़ें ख़ास ख्याल रखनी है, आइन की अदायगी दोनों जगह और लाम के ऊपर मद। तो पूरी आयत को देखें, ला अअबुदु मा तअबुदून। तीसरी आयत की तरफ चलेंगे, यहाँ देखिए ठीक उसी तरीके से यहाँ भी मद का ख्याल रखना है, वला वला। आगे तुम, यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद हर्फ ता आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इख्फा करेंगे, यानी कि नून की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। तो जब नमाज में पढ़ते हैं या फिर हमारी माएँ और बहनें जिन्होंने बहुत पहले कुरान शरीफ पढ़ा है, ख़त्म किया है, तो वो लोग नहीं जानते कि इख्फा क्या होता है, इजहार क्या होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते तो अब जान लेंगे। देखिए आज के दौर पे हर एक इंसान के पास मोबाइल है ना, और स्मार्ट मोबाइल है, उसमें यूट्यूब भी खुलते हैं और उसमें गूगल्स भी खुलते हैं, हर एक चीज़ उसमें खुलता है। तो यूट्यूब के थ्रू हम न जाने क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, तो हम कुरान को क्यों नहीं दुरुस्त कर सकते। कुरान के तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारी हमारी बहनें हमारे भाई ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, कुरान को सही करवा रहे हैं। तो आप अगर मेरी वीडियो से समझ आती है तो मेरी वीडियो से सीखें, अगर मुझसे समझ नहीं आता तो बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं, हमारे भाई ऐसे जो सिखा रहे। तो जिसका वीडियो आपको समझ आता है, समझाने का तरीका जिसका भी समझ आता है, उससे आप सीखें, उससे आप दुरुस्त करें, लेकिन करें, ठीक है, वक्त दे। तो यहाँ पर अंग में इख्फा कर लेंगे, तुम जब आप इख्फा करेंगे ना तो नाक में आवाज़ निकल कर आएगी ना, वो ऐसा लगेगा कि आप नाक से पढ़ रही हैं। तो उसी तरीके से इख्फा करना है। तुम आगे आबिदूना, यहाँ पर भी आइन का ख़ास ख्याल रखना। आबिदूना लोग पढ़ते हैं, आबिदूना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आबिदूना, आबिदूना, दू में वाव मद्दा, आबिदूना। उसके बाद मा अअबुद, मा अअबुद, अअबुद, अअबुद। समझ आ रही। माँ में फिर 3 से 4 अलिफ क्योंकि मद आ गया, आइन की अदायगी अअबुद। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर आप स्टॉप करेंगे तो ये दाल है ना, दाल के ऊपर सुकून लगाएंगे। अब जब दाल के ऊपर सुकून आ गया तो कलकला करना है, और ये कलकला होगा स्ट्रॉन्ग कलकला, क्योंकि यहाँ पर आपने स्टॉप भी करना है और किसी शर्त की बिना पर आप सुकून लगाकर यहाँ पर स्टॉप हो रहे हैं। तो अब इस आयत पर जब रुकेंगे, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, अअबुद, बुद, बुद, ठीक है। आगे वला, ठीक उसी तरीके से 3 से 4 अलिफ खींचेंगे जिस तरह हर जगह खींच रहे। उसके बाद अना। अब यहाँ पर देखिए ये जो अलिफ है ना, इसके ऊपर गोल छोटा सा दायरा बना हुआ है ना, तो बाज़ औक़ात आपको कुरान में इस तरह का जो दायरा है ना मिलेगा, बाज़ हरूफ के ऊपर, जैसे वाव के ऊपर या कहीं पर या के ऊपर। तो जब भी ये गोल दायरा मिले ना तो उस हर्फ को नहीं पढ़ना, ठीक है। लेकिन बाज़ कुरान ऐसे भी हैं, बाज़ कुरान में आपको नहीं मिलेगा, ये जो अलामत है ना नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर आप ख़ास ख्याल रखें कि जब भी लफ्ज़ अना आएगा कुरान पाक में, ठीक है, पूरे कुरान पाक में ये लफ्ज़ अना का मैं ख़ास तौर से बता रही हूँ, ये जो रूल है ना ये फॉलो होगा सिर्फ़ और सिर्फ लफ्ज़ अना में। तो जब भी पूरे कुरान शरीफ में कहीं पर भी आपको लफ्ज़ अना आए, जैसे कि यहाँ पर है, तो उसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। क्या होगा? अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है।
غور و دھیان سے سنیں. یہاں پر علامت کے طور پر گول چھوٹا سا دائرہ بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر الف کو نہیں پڑھنا ہے. بعض اوقات لوگ قرآن میں انا دیکھیں گے لیکن اس کے اوپر گول دائرہ نہیں بنا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کو وہاں پر ہم الف جو ہے اس کو نہیں پڑھنا. تو جہاں کہیں بھی لفظ انا آئے اس کے اوپر گول دائرہ ہو یا نہ ہو وہاں پر آپ نے الف کو نہیں پڑھنا، الف کو اسکپ کرنا ہے. تو اب جب الف اسکپ کر دیں گے تو یہاں پر کیا بن جائے گا؟ انا. انا یہ تھا انا، انا سے انا بن جائے گا، یعنی کہ الف کو نہیں پڑھنا. اور یہ رول فالو ہوگا صرف اور صرف انا میں. تو یہاں پر پڑھیں گے ولا انا، انا ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. آگے عابد، عین الف زبر ع، عابد، یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد میم ہے. یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے ملاتے ہوئے. اس کے بعد ماں میں الف مدہ، تو عابد دم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. عابد ما عبدتم، ما عبدتم، عین زبر ع، با تا زبر بت، تا میم پیش تم. دیکھیے کہیں بھی آپ کو سکون اور شد ساتھ ساتھ دکھائی دینا تو سکون والا جو لیٹر ہے اس کو اسکپ کرنا ہے، پیچھے والے حرف کو شد میں ملانا ہے. جیسے کہ یہاں با ہے نا تو با دال سے تا سے ملے گا، دال کو اسکپ کریں گے. بعض اوقات لوگ بد تم پڑھتے ہیں، بد تم، تو دال کو نہیں پڑھا جائے گا. غور و دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے. جب بھی سکون اور شد ساتھ میں آئے گا سکون کو اسکپ کرنا ہے، شد میں ملانا ہے. اور تامیم پیش تم. ولا انا عابد ما عبدتم، ٹھیک ہے. آگے چلیں گے ولا انتم، سیم آیت ہے نا، یہ جو ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 3 اسی طریقے سے آیت نمبر 5 بھی ہے، تو اسی چیز کا خیال رکھنا ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، ما اعبد، ٹھیک ٹھیک سیم ہے، سیم آیت ہے، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5. آگے لکم دینکم، لام زبر لا، کاف میم پیش، کم، لکم دینکم، بالکل آسان، یہاں پر کوئی غلطی نہیں ہوتی. صرف یہ خیال رکھے کہ دی میں تھوڑا اسٹریچنگ ہوگا کیونکہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے. آگے ولی دین، یہاں پر غلطی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر لوگ یہاں غلط پڑھتے ہیں لکم دینکم ولی دین، ولی دین، ولی دین ایسا پڑھتے ہیں، یعنی کہ یا واضح نہیں ہوتا، یا کو واضح کرے ولی دین، ولی دین، یا بھی واضح، اور دی میں یا مدہ کر کے اسٹاپ کریں گے. ایک بار اوپر سے دیکھیں قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا. قاف کا خیال رکھے، یا میں سختی، جہاں جہاں مد آیا 3 سے 4 الف کھینچیں گے، اور جہاں جہاں عین آیا عین کی ادائیگی صاف اور واضح طور پر. یہ جو سورہ ہے نا اس میں آپ کو بہت جگہ مد دکھائی دے گا اور عین تو بھر بھر کر دکھائی دے گا، ہر آیت میں عین ہے تو اس کی ادائیگی. اور 2 چیزیں آپ نے آج نہیں سیکھی ہے، وہ ہے لفظ انا کا قاعدہ. لفظ انا جہاں بھی آئے گا انا کا الف نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ الف مدہ نہیں کرنا، الف کو کٹ کریں گے. اور
جہاں پر سکون اور شد ساتھ میں آئے تو سکون کو اسکیپ کرنا ہے، شد کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی ایک نئی صورت کے ساتھ، میں بھی سورہ کوثر کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، کچھ بھی سیکھتے ہیں نا اسلامک چیز تو شیئر کریں یار، صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ چلے اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔